بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جعلی طریقے سے جعلی حکومت آئے گی تو پھر جال سازی ہی کرے گی، جعلی کام ہی کرے گی۔ ایک کے بعد ایک کرائسس یہ حکومت پیدا کر رہی ہے۔ جو انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کے بلوں میں سبسڈی دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا سکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ 700 ارب روپیہ، جی ہاں 700 ارب روپیہ میاں نواز شریف صاحب جھونک دیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک قسط کا کہا گیا کہ 45 ارب روپے ہیں اور اس سے ہم 14 روپے فی یونٹ ریلیف دیں گے۔ عظمہ بخاری صاحبہ آگے بڑھیں اور انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوگا۔ اب اس کے بعد لوگوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا اور دیکھا گیا کہ وہ بل کچھ اور ہے اور عظمہ صاحبہ نے کچھ اور شیئر کیا ہوا ہے کہ 3000 روپے جناب اس میں کمی کر دی گئی ہے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ نہیں ابھی نہیں ہوئی، آنے والے بلوں میں ہوگی، اس طرح سے ہوگا۔ تو وہ بل اصلی نہیں تھا، یعنی جو بل دکھایا گیا عظمہ صاحبہ کی طرف سے وہ ایک ایسے ہی انہوں نے خود سے بل بنا دیا تھا۔ جو اصلی بل ہے وہ وہ وہیں کا وہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے۔ ایک تو اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں ایک نیا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے کہ ایران کی طرف سے حتمی نوٹس پاکستان کو دے دیا گیا ہے اور اب ایران نے کہا ہے کہ ہم جائیں گے فرانس کی عدالت پہ۔ وہ اس لیے کہ فرانس کی عدالت میں امریکہ کی پابندیاں نہیں لگتی، امریکہ کی پابندیوں کو فرانس کی عدالت ہی مانتی، اور یہاں پر اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف کی گیس پائپ لائن بچھا دی، آپ نے معاہدہ کیا تھا، اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا۔ جاتے جاتے پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے یہ گیم کھیل دی۔ اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ امریکہ کی پابندیاں ہوں گی، تب سے لے کر آج تک وہ پائپ لائن پاکستان سے اس طرف مکمل نہیں ہو سکی۔ اب ایران بھی عالمی عدالت میں جا رہا ہے، وہ ایک نیا مسئلہ پاکستان کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب ایک سب سے بڑا کرائسس جو ملک میں اس وقت ہے وہ ہے انٹرنیٹ کا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ خبر ہر طرف ہے، صرف حکومت اس پر ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور ایک کے بعد ایک جعلی بیان دیا جا رہا ہے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہ بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب وہ بھی تنگ آ گئے ہیں، ان کی بھی بس ہو گئی ہے، ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے۔ اب یہ تو حامد میر صاحب لے کر گئے ہیں کیس، اور اس میں اب بلاوے آ رہے ہیں، اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آخر کار احساس ہو گیا ہے اور ان کو اب پتہ چل گیا ہے کہ دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، دشمنوں سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم یعنی اب وقت آ گیا ہے، اتنی شہادتوں کے بعد، اتنی تباہی کے بعد، اتنی بربادی کے بعد اب وقت آیا ہے۔ تو پتہ نہیں پہلے یہ کیا کرتے رہے، اگر ان کے خیال میں وقت اب آیا ہے کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے، پہلے پھر کیا کرتے رہے آپ، یا پہلے وہ وقت نہیں آیا تھا۔ اب پہلے یہ بل کی کہانی سن لیجئے۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک بجلی کا بل شیئر کر کے بتایا کہ عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ یہ انہوں نے کہا جی عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، بجلی کے بل کم آ گئے، وہ سبسڈی ہم نے شروع کر دی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد خود نون لیگ کے سوشل میڈیا ہیڈ نے آ کر بتایا کہ یہ ایک ٹیسٹ رن بل تھا، کوئی سافٹ ویئر چیکنگ چکر تھا، جی کوئی ٹیسٹ رن بل تھا، یہ اصلی بل نہیں تھا۔ اصل بل جمع کرایا تو اگلے ماہ کے بل میں اتنی اماؤنٹ کم ہوگی۔ اب انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے ایسے فرضی ایک بل شیئر کر دیا آپ کے ساتھ، فرضی بل کہ جی اگر آپ کا یہ کوئی 11,000 روپیہ 10,000 روپیہ بل آیا تو اس میں سے ہم 2-3 ہزار مائنس کریں گے اور 8,000 آپ کو بل ملے گا۔ یہ فرضی بنا دیا، اصل نہیں ہے یہ، اور دکھا دیا۔ عظمہ صاحب نے کہا جی یہ ملنا شروع، ریلیف ملنا شروع، یعنی دیکھیں نا یہ بھی تو جعل سازی ہے، اور یہ سارا کچھ شیئر ہوا۔ حتیٰ کہ عمران ریاض خان نے اس پر بات کی اور جب یہ کہا کہ جی عظمہ بخاری نے گجرانوالہ پاور الیکٹرک کمپنی کا بل ٹویٹ کیا جو آن لائن کچھ اور شو کر رہا تھا۔ نارمل بل پر سے نو ٹو کرپشن لکھا ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں لکھا ہوا، ان کا بنتا نہیں ہے، ان کو ویسے بھی سے نو ٹو کرپشن سے چڑ ہونی چاہیے۔ عمران ریاض نے جب یہ کہا نا کہ اصل بل جو ہوتا ہے اس پہ سے نو ٹو کرپشن لکھا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو بل شیئر کیا اس پہ وہ ہے نہیں، وہی نا جعلی بل تھا۔ تو اس پر عظمہ صاحبہ نے کہا ہے اللہ پاک ان بیچاروں کو صبر دے جن کی یہ سوچ کر جان جا رہی ہے کہ اللہ کرے بجلی میں ریلیف حکومت نہ دے۔ یہ بل تو اب لوگوں کو جائیں گے جس کی منظوری دی جا چکی ہے، جن کے بل جمع ہو گئے ہیں ان کو اگلے مہینے کٹوتی مل جائے گی۔ عوام دشمن لوگ رو عمران رو، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اگلے مہینے اب انہوں نے اگلے مہینے کا لالی پاپ دے دیا ہے۔ یہ وہ حکومت اس نے کہا تھا 200 یونٹ تک تو ہم بجلی ویسے ہی فری کر رہے ہیں، یہ ان کے اعلانات تھے۔ تو اب کس کس بات پر رویا جائے، کون کون سی بات ان کو یاد کروائی جائے، یہ ان کے حالات ہیں۔ اچھا اب یہ پیپلز پارٹی نورا کشتی تو کرتی ہے، لیکن بیانات دیکھیے ان کے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ہے حسن مرتضیٰ، انہوں نے کہا ہے
عظمہ بخاری کے بارے میں کہ جی جو بندہ جیت کر نہ آئے وہ نوکری پکی کرتا ہے، تو عظمہ بخاری کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ نوکری پکی کرنے کے لیے ہیں، اور ان کو کہا بیگ چک پروگرام کے تحت اپنی نوکری پکی کریں، یعنی بیگ اٹھانا ان کا کام رہ گیا، یہ انہوں نے عظمہ صاحبہ کے بارے میں کہا ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ جی بڑی کفایت شاری مہم چل رہی ہے، بڑی کفایت شاری کرنی ہے، لیکن وزیراعظم آفس نے اپنی ہی کفایت شاری پالیسی روند ڈالی ہے۔ پوری حکومت کے لیے کفایت شاری کی پالیسی منظور کرنے والا وزیراعظم آفس اسی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ہی ملازمین کو اعزازیہ دینے میں ملوث پایا گیا ہے۔ آڈیٹر جنرل پاکستان نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ وزیراعظم آفس نے مالی سال 22-23 کے دوران آپریشنل اخراجات کے حوالے سے کفایت شاری اقدامات پر عمل نہیں کیا، اور یہ دیکھیں کس طرح سے یہ لوٹ کا مار سمجھتے ہیں جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو، اور اپنے لوگوں میں کس طرح سے یہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور نے کہا ہے جلسہ ملتوی کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا آپ کی بات کرا دیتے ہیں عمران خان سے فون پر۔ میں نے کہا نہیں، مجھ سے ویڈیو پر بات کروائی جائے یا عمران خان کو لایا جائے پھر وہ کہیں تو تب مانوں گا، میں نہیں مان رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی اس لیول کے آدمی نے بات کی کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میری ایک پوسٹ ہے، ایک حیثیت ہے، تو یہ نہیں کہ کوئی بھی آ گیا تھا، تو اس لیول کے بندے نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور یہ سب کچھ کہا تھا۔ آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی فوری منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں، دہشت گرد ایک SHO کی مار ہیں، تو اللہ کرے جی ایسا ہو، کیونکہ انہوں نے تو 47 لوگوں کو شہید کر دیا ہے، تو اللہ کرے کہ ایک SHO ہی ان کے لیے کافی ہو اور یہ دہشت گرد مارے جائیں اور اپنے انجام کو پہنچے۔ فضل الرحمان کا کل تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان۔ تاجروں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے، اس پر جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا ہے کہ کل 28 تاریخ کو ہم ہڑتال کریں گے، اور اب فضل الرحمان صاحب بھی بیچ میں شامل ہو گئے ہیں، تو کل کا دن اب بڑا اہم ہو گیا ہے کہ ہڑتال کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب اب سعودی عرب کی طرف سے بھی خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان کو مزید قرض دینے سے انکار کر دیا اور کہا ہے نہیں، اب ہم آپ کے اثاثے خریدیں گے، تو لہٰذا اب سعودی عرب نے کہا ہے کہ جو ریکوڈک کا ہے منصوبہ اس میں ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور اب 25% پہلے وفاقی حکومت کے پاس تھا، اس میں سے بھی 15% غالباً شیئر اب سعودی عرب کو جائے گا، اور وفاقی حکومت کے پاس 10% رہ جائے گا۔ 50% پہلے ہی کمپنی جو لے کر جائے گی سارا، یعنی جو ہمارے یہاں پر ریکوڈک کے اثاثے ہیں، تانبا، سونا، دیگر، اس میں سے 50% تو وہ کمپنی لے جائے گی، باقی بلوچستان حکومت وفاقی حکومت میں جانا تھا، تقسیم ہونا تھا۔ اب اس میں سے بھی یہ ہوگا کہ بلوچستان حکومت نہیں، وفاقی حکومت اپنا شیئر سعودی عرب کو دے دے گی، اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا بچے گا آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ تو اب مزید کوئی قرض نہیں دے رہا، اب ہم اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں، جس طرح ہوتا ہے نا گھر کے برتن بیچنے، وہ نوبت آ چکی ہے۔ تو یہ اس وقت ملک میں حالات چل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو فواد چودھری صاحب دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں جتنے بھی ہمارے مہربان ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سینسرشپ کوئی حل نہیں، ویسے بھی جیسے ہی فائر وال لگے گی انٹرنیٹ سٹار لنک پر چلا جائے گا، فواد چودھری نے کہا ہے۔ اور سٹار لنک آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شامل ایلون مسک، ان کی کمپنی ہے اور ان کی اپنی سیٹلائٹس ہیں، وہ پھر وہ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے شاید کمپنیاں ان کو پے کر کے اور پھر اس طرح سے یہ انٹرنیٹ لیں گی، کیونکہ منافع بخش کاروبار ہے، وہ تو ہماری حکومت نے اس کو تباہ کر دیا، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ اب یہ سنیے کہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں کیا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ سست روی اور فائر وال کیس، وزارت IT کے ممبر ٹیکنیکل آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب، یہ کوئی تو آ کر سمجھائے کیا ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرنیٹ سست روی اور فائر وال کے خلاف درخواست میں انٹرنیٹ میں ایشو کی وجہ سے متعلق حکومت کی جانب سے تسلی بخش جواب نہ دینے پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ممبر ٹیکنیکل کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایمان وزاری وکیل تھی، انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی واٹس ایپ بھی نہیں چل رہا، اور یہ گڑبڑ کس طرح ہو رہی ہے، صرف انٹرنیٹ سلو نہیں ہے، انٹرنیٹ ٹھیک بھی آ رہا ہو تو کچھ ایپس میں مسئلہ آتا ہے، تو یہ ان سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فائر وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ کی سست روی کے خلاف صحافی حامد میر کی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی اور PTA سے رپورٹ طلب کی۔ PTA پتہ نہیں کتنی وضاحتیں دے چکا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اور ہر ایک کی غلط بیانی ثابت ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار کیوں ہے۔ انٹرنیٹ کی سست روی سے متعلق وکیل وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وکیل وزارت IT نے بتایا کہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی، ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے وکیل وزارت IT پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو علم نہیں تو روسٹرم چھوڑ دیں، آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا پتہ، فلاں سے پوچھے فلاں، تو پھر یہاں کیا کرنے کیا آئے ہیں، ہٹ جائیں یہاں سے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سب میرین کیبل خراب ہوئی ہے، اسی وجہ سے انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے۔
چیف جسٹس نے مزید پوچھا کہ صرف ہماری کیبل ہی خراب ہوئی ہے؟ نہ ہی درخواست گزار اور نہ ہی عدالت میں موجود لوگوں کو اصل معاملے کا پتہ ہے۔ اگر کیبل خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جس پر وکیل پی ٹی اے نے جواب دیا کہ سب میرین کیبل کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کسی ایک کمپنی کی نہیں، بہت ساری کمپنیوں کی ہے، لہٰذا کسی ایک سے پوچھا ہی نہ جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ انٹرنیٹ سے جڑے نوجوان نسل کی فری لانسنگ کے ذریعے معاش متاثر ہو رہا ہے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پہلے ایک سب میرین کیبل کٹی تھی جو 28 کو ٹھیک ہو گئی، پھر دوسری کیبل کٹ گئی جس کو ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ لگے گا۔ رات کو ایک میسج آیا اور بتایا گیا کہ ایک اور سب میرین کٹ گئی ہے۔ تو یہ پاکستانی کی کٹتی جا رہی ہے، تیسرا یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ یہ شارک صرف پاکستان کے خلاف ہی لگی ہوئی ہے، اصل شارک جو ملک کو کھا رہی ہے نا وہ یہ حکومت ہے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ لوگوں میں بھی ایسی درخواست ہے، نہ وہاں کوئی ذمہ داری قبول کر رہا ہے اور نہ ہی یہاں۔ یہ چیف جسٹس نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی کوئی نہیں مان رہا، یہاں بھی کوئی نہیں مان رہا۔ وکیل پی ٹی اے نے عدالت میں کہا کہ اگر مجھے صحیح بریف نہ کیا گیا تو میں ان کی نمائندگی ہی نہیں کروں گا، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی صحیح بریف نہیں کیا گیا، پہلے ہی بہانے بنا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں اس حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں جتنی مرضی تباہی ہو جائے یقین کریں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حکومت کیونکہ ووٹوں سے آئی نہیں ہے، یہ کسی اور طریقے سے آئی ہے، تو یہ اسی طریقے پر صرف زور لگا رہی ہے اور اسی طرف ان کی توجہ ہے، لہٰذا آپ کو یہ تباہی ملتی چلی جائے گی۔ اس حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی، یہ روزگار کے حوالے سے یا ہماری ترقی کے بارے میں، آگے کے بارے میں ان کی سوچ ہی نہیں ہے، یہ تو ہر چیز کو دبانے کے چکر میں ہے۔ وکیل درخواست گزار حامد میر صاحب کی جو وکیل ہیں ایمان مزاری صاحبہ، انہوں نے کہا کہ مختلف قسم کے ایپس کام نہیں کر رہی، واٹس ایپ پر تصویر تک نہیں جا رہی، ایکس نہیں چل رہا، واٹس ایپ پر تصویر اور آڈیو نوٹ نہیں جا رہا، ان سب کا سب میرین کیبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی انٹرنیٹ چل بھی رہا ہو تو یہ چیزیں نہیں ہو رہی، ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، بھیجی نہیں جا رہی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ عوام کو مس لیڈ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی عوام کس کا یقین کریں۔ پچھلے کچھ دنوں سے حکومتی آفیشلز نے مختلف بیانات دیے، قوم جاننا چاہتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ بعد میں عدالت نے پی ٹی اے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر کے کیس کی سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اصل میں حکومت اس لیے بھی یہ کر رہی ہے، جس طرح آڈیو لیکس کا معاملہ بابر ستار صاحب نے لیا اور اس میں پی ٹی اے اور دیگر کو انہوں نے جرمانے بھی کیے 5-5 لاکھ روپیہ، اور پھر حکومت پہنچ گئی آگے سپریم کورٹ میں اور قاضی فیصل صاحب کے بنائے گئے بینچ میں۔ تو ان کو یہ پتا ہے کہ ہم جتنی بھی بری کارکردگی دکھا دیں، جھوٹ بول دیں، ہمیں جرمانے ہو جائیں، یعنی ان کو جرمانے اس لیے بھی ہوئے کہ انہوں نے عدالت میں بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے سامنے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، جو ویسے ہی ایک جرم ہے۔ تو ان کو پتا ہے کہ ہم آگے قاضی فیصل صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، جھوٹ بول دو، 2 نمبری کر دو، ایسے بیانات دے دو، ہم بچ جائیں گے، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال بلاوا آیا ہے، عوام میں ان کے خلاف رد عمل، نفرت بڑھ رہی ہے اس وجہ سے، اور اب آپ جو مرضی کر لیں، یہ سب شعبدے بازی کر دیں کہ جی ہم یہ سبسڈی دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ جب لوگوں سے آپ نوجوانوں سے ذریعہ معاشی لے لیں گے، جو 60% آبادی ہے نوجوانوں پر مشتمل پاکستان میں، تو مستقبل ان سے جڑا ہوا ہے، وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگلے آپ سمجھیں کہ دہائیوں تک آپ نے اپنے خلاف ایک سوچ پیدا کر دی ہے یہ ساری حرکتیں کر کے، جو دہائیوں تک یہ اب جو نوجوان نسل ہے یہ آپ کی طرف کبھی دیکھے گی بھی نہیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔